هدى للمتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تفسیر قرآن کے نئے پروگرام کے ساتھ ہم آپ کے سامنے موجود ہیں الحمدللہ. اور سورہ بقرہ کی آیات کی جو تفسیر ہے وہ جاری و ساری تھی. اس سے پہلے کے پروگرام تک ہم نے الحمدللہ سورہ بقرہ کی 63 آیات کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پیش کر دی تھی. آج کے اس پروگرام میں ہم جو ہے وہ اس سے آگے کی آیات جو ہیں اس کی طرف ہم متوجہ ہوئے ہیں. تو قاری صاحب نے بڑی خوبصورت آواز میں الحمدللہ آیت نمبر 64، 65 اور 66 یعنی 64، 65 اور 66 کی تلاوت کی ہے. حسب معمول ہم اس کا پہلے ترجمہ کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد جو اس کی تفسیر ہے آیات کی ہم اس کی طرف متوجہ ہوں گے. اللہ پاک نے فرمایا کہ اس عہد کے بعد پھر تم نے اعراض کیا، سو اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے. اور بے شک تم ان لوگوں کو جانتے ہو جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن حد سے تجاوز کیا تھا، پس ہم نے ان سے کہا تم دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ. سو ہم نے اس واقعے کو اس زمانے کے لوگوں اور بعد کے لوگوں کے لیے عبرت بنا دیا،
اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ حضرات محترم، آپ جانتے ہیں جو ہم اس بنی اسرائیل کے بیان میں ہم ان آیات کو پڑھ رہے ہیں اور کنٹینیو جو ہے بنی اسرائیل کا تذکرہ جاری و ساری ہے۔ اس سے پہلے کے پروگرام میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ کس طرح جو پہاڑ طور ہے وہ جب اللہ نے ان کو کتاب عطا کی تو پہاڑ اٹھا کے ان کے سامنے رکھا، کہہ رہے تھے کہ ہم مانتے نہیں ہیں۔ پہاڑ ان کے سروں پہ رکھ کے کہا کہ مانو، کہ ہم اس کو مانیں گے۔ پھر ان کو منوایا اور پھر جو ہے وہ یہ آگے زندگی کی طرف بڑھے اور تورات پہ جو ہو سکا انہوں نے عمل کیا۔ تو اب اللہ پاک فرما رہا ہے کہ یہ اس کے بعد تم پھر گئے۔ یہ پھرنا جو ہے نا، یہ پھرکی کی طرح پھرنا، یہ ان کی زندگی کا حصہ تھا۔ یہ نعمت آئی پھر گئے، یہ نعمت آئی پھر یہ پھر گئے۔ اللہ فرماتا ہے اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم خسارے والوں میں سے ہوتے۔ یعنی جتنا ٹائم تم خسارے کے بغیر چلے ہو، جتنا ٹائم تمہارا بہتری کا ہے اور جتنا ٹائم تمہارا اچھا ہے، اس میں تمہارا کچھ نہیں ہے۔ تم تو مانتے ہی نہیں تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کا فضل تم پہ تھا، اللہ کی رحمت تم پر تھی۔ اور دیکھیں پہاڑ اٹھا کر ان کے اوپر رکھ دینا، اس کو بھی اللہ نے اپنا فضل فرمایا ہے اور اپنی رحمت فرمایا ہے۔ بچے کو جیسے کڑوی دوائی پلائی جاتی ہے نا تو اسے کڑوی لگتی ہے مگر وہ ہوتی اس کے لیے رحمت ہے۔ یوں ہی ہم پر کوئی مشکل حکم آتا ہے، کہیں ہمیں جد و جہد میں ڈالا جاتا ہے، کہیں کافروں کے خلاف جہاد کا حکم دیا جاتا ہے، کہیں عملی طور پہ فجر کی نماز اٹھا کے پڑھائی جاتی ہے، کہیں ہمیں نظر کی حفاظت کا حکم دیا جاتا ہے، کہیں ہمیں جو ہے قلیل پر بھلے وہ قلیل ہو لیکن حلال ہو اس کا حکم دیا جاتا ہے، تو نفس پر یہ چیزیں بڑی شاق گزرتی ہیں، بڑی مشکل گزرتی ہیں۔ تو انسان سوچتا ہے کہ یار یہ میری زندگی کتنی مشکل ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا یہ جو تم شریعت کے دائرے میں رہتے ہو، مشکلوں میں رہتے ہو، یہ مشقت تمہارے لیے تکلیف نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے اور اس کی رحمت ہے۔ اس مشقت اور تکلیف کی وجہ سے تمہیں کیا ملنا ہے؟ جنت میں ایک بالشت کی جگہ، ایک کوڑے کے برابر کی جگہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ وہاں جا کر جب اس کی خوشبوئیں اور اس کی نعمتیں انسان دیکھے گا تو اسے خیال آئے گا کہ دنیا کی مشقت تو کچھ بھی نہیں تھی، اور ہم نے تو ان مشقتوں کو بھی پس پش ڈال دیا، ہم تو اس کے لیے بھی تیار نہیں ہوئے۔ تو اللہ کہتا ہے یہ جو میں تمہیں حکم دیتا ہوں یا میں جو تمہیں کسی مشکل چیز کی طرف لاتا ہوں جو بظاہر تمہیں مشکل محسوس ہو رہی ہوتی ہے، یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ وہ جو شریعت کا دائرہ ہے، باؤنڈری ہے، اس کے اندر اندر رہنا، وہ کسی قید اور جیل میں رہنا نہیں ہے، وہ خدا کا فضل اور رحمت ہے جو اللہ نے تمہیں عطا کر دیا۔ اگر اس دائرے میں، شریعت کے دائرے میں تم نہ ہوتے تو تم اور جانوروں میں فرق کیا تھا؟ وہ جانور کے جو آزاد ہیں ان کا مستقبل کچھ نہیں ہے، تو انسان ہے، تیرا مستقبل ہے۔ ہم نے تجھے اس دنیا کے لیے نہیں بنایا، یہ ساری دنیا تیرے لیے بنائی ہے۔ تو اپنے معیار کو سمجھ، اپنے مستقبل کو دیکھ، اپنی آخرت کو دیکھ، اپنی فکر کر۔ یہ جو اللہ نے تجھ پہ پابندیاں لگائی ہیں، یہ جو اس سے پہلے کی امتوں پر تکلیفیں، مشکلیں آئیں، اللہ اس کو کہہ رہا ہے کہ اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو تم خسارے والوں میں سے ہو جاتے۔ پھر آیت نمبر 65 میں فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ جو تم نے حد سے تجاوز کیا ہفتے والے دن، اور علم تم کا لفظ آیا یہاں پر خالی وعظ کا پیٹرن نہیں ہے کہ یاد کرو، علم تم کا پیٹرن ہے۔ علم تم کا معنی ہے تم جانتے ہو، یعنی یہ واقعہ تو یہود کا بچہ جانتا ہے کہ ہم نے کیا گڑبڑ کی تھی ہمارے بڑوں نے اور کیا اس کا خطرناک نتیجہ نکلا تھا، یہ سب جانتے ہیں اور سب اس حقیقت سے واقف ہیں۔ یہ ایلا شہر تھا جو مدینے اور شام کے درمیان، ایلا شہر، یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ماننے والے تھے اور یہاں دریا کنارے یہ آباد تھے۔ اب ان کے لیے ہفتے کا دن مقرر کیا گیا تھا کہ جس میں یہ کوئی کاروبار نہیں کریں گے اور جس میں یہ کوئی جو ہے وہ
شکار نہیں کریں گے. یہ سب پابندیاں تھیں ان پر. مسلمانوں کے لیے جمعے کا دن ہے، یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن ہے، اور عیسائیوں کے لیے اتوار کا دن ہے. مسلمانوں کے لیے صرف اتنا ٹائم ہے کہ جتنی دیر وہ جمعے کی نماز پڑھ رہے ہیں تو کاروبار کو منع کیا گیا. لیکن ان کے لیے حکم تھا کہ ہفتے کا جو دن ہے پورا آپ نے اس میں کاروبار شکار نہیں کرنا ہے. اور اسی دن جو ہے وہ دریا میں مچھلیاں زیادہ آتی تھی، تو یہ کہتے تھے یار آج تو مچھلیاں زیادہ ہیں. تو اب انہوں نے کیا کیا؟ ہیلا کیا. اور وہ ہیلا کیا تھا کہ وہ انہوں نے جو ہے اس سے جو ہے وہ راہیں نکالی پانی کی، اور غار کھود لیے، اور وہ جو ہے اس کے ذریعے مچھلیاں جو ہے وہ اس غار میں یا اس کنویں میں چلی جایا کرتی تھی، اس کو محفوظ کر لیا کرتے تھے. اتوار کو نکال لیتے تھے اور کہتے تھے ہم نے ہفتے کو تو نہیں کیا، ہم نے تو اتوار کو نکالی. تو ہیلا کرتے تھے. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ کے حکم کو ٹالنے کے لیے جو ہیلے کیے جاتے ہیں نا وہ حرام ہیں. ہمارے ہاں بعض لوگ زکوٰۃ بچانے کے لیے ہیلے کرتے ہیں کہ بھئی کسی طرح زکوٰۃ سے بچ جائیں، یا لوگوں نے بڑے ہیلے کی صورتیں نکالی ہوئی ہیں. اللہ کے حکم سے دور رہنے کے لیے ہیلے نہیں ہوتے. یہ تو کسی مجبوری کے وقت کوئی، جیسے حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر کیا گیا کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں 100 کوڑے ماروں گا اہلیہ کو، تو ایک جھاڑو کی طرح 100 تنکے باندھ کر ان کو کہا کہ آپ ماریں، ان کے جسم سے لگائیں تو آپ کی وہ قسم پوری ہو جائے گی. ضرورتاً اس کو بھی قرآن نے ذکر کیا. مگر یہ جو ہیلے کا انداز ہے کہ ایک چیز سے آپ کو منع کیا گیا، آپ شکار نہ کریں، اور آپ شکار کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو زیادہ سمجھدار سمجھ رہے ہیں. اور کس کے سامنے؟ الیاذ باللہ، اللہ کے سامنے. اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کی شریعت سے مذاق کر رہے ہیں. شریعتیں ہیلوں کے لیے نہیں آئی ہیں، عمل کے لیے آئی ہیں. شریعتیں دھوکہ دہی کے لیے نہیں آئی ہیں. شریعتیں تو صاف اور خالص چشمے کی طرح ہیں. اس سے تمہارا کردار مہک جانا چاہیے، صاف ہو جانا چاہیے. چہ جائے کہ تم اس طرح کی رذیل حرکتیں کرتے ہو. اور اس پر بھی یہ جری تھے، یہ عمل بھی ان کا کئی سالوں تک جاری رہا. کبھی ہوتا ہے نا انسان سے ایک ہفتے غلطی ہو گئی یار ختم ہو گیا، نہیں. اگر وہ چھوٹا گناہ تھا تو انہوں نے اس کو بڑا بنایا. مستقل کرتے تھے، جرت سے کرتے تھے، تکرار سے کرتے تھے، اصرار سے کرتے تھے، اور کہتے تھے ہم نے تو ٹھیک کیا. اور پھر جب اللہ کی پکڑ آئی ہے تو کیسی آئی ہے؟ اللہ نے فرمایا آیت نمبر 65 فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہم نے کہا ذلیل بندر بن جاؤ. اب 3 طرح کے لوگ ہو گئے. ایک تو شکار کرتے تھے، ایک ان کو شکار کرتا ہوا بیٹھ کر دیکھتے تھے، اور ایک وہ تھے کہ جو منع کرتے تھے. جو منع کرتے تھے وہ تو بچ گئے، جو صرف سائیڈ پہ بیٹھ کے مزے لیتے تھے اور منع نہیں کرتے تھے وہ بھی، اور جو شکار کرتے تھے وہ بھی. تقریباً 12,000 لوگ تھے، بندر بنا دیے گئے. 3 دن تک بندر بن کے گھومتے رہے. 3 دن کے بعد مر گئے، ختم ہو گئے. یعنی ایسا نہیں ہے پھر اس سے آگے نسل چلی ہو. جب اللہ کسی کو شکل کی تبدیلی کا، مسخ کا عذاب دیتا ہے تو اس سے آگے نسل نہیں چلتی ہے پھر. تو یہ 3 دن تک بندر بنے رہے اور پھر اللہ نے ان کو ختم کر دیا. تو ڈرنا چاہیے. وہ گناہ جس کا ابھی تک آپ کو جواب نہیں آیا، آپ یہ نہیں سمجھیے گا یہ میری ہوشیاری ہے، اللہ اس کو دیکھ رہا ہے. ہم صغیرہ گناہوں کو کبیرہ بنا دیتے ہیں، ہم چھوٹے گناہوں کو بڑا بنا دیتے ہیں، ہم مسلسل اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں. یہ روش ٹھیک نہیں ہے. اللہ نے دیکھیں اس کو بیان کر دیا کہ یہ ایسا کرتے تھے، اور فرمایا فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا، ہم نے اس کو عبرت بنا دیا. لما بین یدیہا وما خلفہا، اس زمانے کے لوگوں کے لیے بھی اور بعد کے لوگوں کے لیے بھی. کتنی بڑی خبر ہے یہ کہ بھئی پڑوس کے شہر والے بندر بن گئے اور ذلیل و خوار ہو کے مر گئے. رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات ہے یہ. اور آج بھی ہم اس کو سنتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ اللہ کا عذاب نہ جانے کس شکل میں ہم تک پہنچ جائے. ہمارے بزرگان دین نمازیں پڑھ پڑھ کے بھی روتے تھے اور کہتے تھے کیوں روتے ہیں؟ تو کہا ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ چھتیں ہم پہ گر نہ جائیں، پہاڑ ہم پر گر نہ جائیں، سمندر ہم پہ چڑھ نہ جائیں، ہم اتنے گناہ گار ہیں. تو گناہوں کا خوف اور ایک طرف یہ آزادی. اللہ فرماتا ہے ہم نے نشان عبرت بنا دیا.
عبرت بھی کس کے لیے؟ عبرت بھی وہی بناتا ہے کہ جس کے دل میں کوئی خدا کا خوف ہوتا ہے۔ ہمیں اللہ نے ایک معزز دن عطا فرمایا، ان کو ہفتے کا دن دیا تھا، ہمیں اللہ نے جمعے کا دن دیا ہے۔ کتنا بڑا دن ہے جس میں کوئی مر جائے تو سیدھا جنت میں جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے، حضور فرماتے ہیں اللہ جمعے والے دن جو ہے نا جہنم کو کہتا ہے تو بھڑکنا بند کر دے، آج دروازے بند کر دو۔ اور محدثین کہتے ہیں جو جمعے کے دن مرے نا تو اللہ اس جہنم کو بھڑکنے سے اس لیے روکتا ہے کہ اللہ اس بندے کو بخشنا چاہتا ہے۔ بڑا دن ہے یہ، شب جمعہ ہمیں نصیب ہوتی ہے، جمعے کا دن نصیب ہوتا ہے۔ آپ یقین کریں کتنے ہی لوگ ہیں جو دوڑتے دوڑتے مسجد میں پہنچتے ہیں اور دوڑتے دوڑتے نکل جاتے ہیں 2 رکعت پڑھ کے، اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پوری تیاری سے اچھے صاف ستھرے کپڑے پہن کے خوشبو لگا کے طریقے سے آتے ہیں، اول نہ اذان کے وقت آتے ہیں، بیان میں بیٹھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، درود و سلام سکون سے پڑھ کے مسجد سے نکلتے ہیں۔ ایک دن ہفتے میں اللہ نے دیا ہے جو اس کو معزز بنا کے عطا فرمائے، ہم اس کو کیسے رسپانس کر رہے ہیں؟ یہ بھی ان آیتوں سے یہ جو سبت کا ذکر آیا ہے نا، ہفتے کا ذکر، یہ ہمارے لیے چونکا دینے والا ہے جمعے کے دن کے حوالے سے۔ ایک گھڑی اس میں ایسی ہے کہ جس میں دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں مغرب سے پہلے کا وقت ہے وہ، تو سارا دن وہ اللہ کی یاد اور اللہ کے ذکر میں بسر ہونا چاہیے۔ ایک ایک چیز کانپ رہی ہوتی ہے، حدیث میں آتا ہے جمعے کے ہیبت اور جلال سے، تو اس کی یہ بڑا ضروری امر ہے آج کے معاشرے کے لیے۔ جمعے کا دن بھی آیا، ہمارے یہاں چھٹی تو ہے نہیں اس کی، بچے اسکولوں سے نکل رہے ہیں، گرمی میں وینوں میں ہی ہے، نماز جمعہ کا وقت ہوا ہے، کوئی توجہ نہیں ہے اس کی طرف، بڑے یہ مسائل اور معاملات ہیں۔ تو اس لیے یہ اس درس قرآن کے پلیٹ فارم سے ان آیات کی تفسیر میں ہم اس طرف متوجہ کرتے ہیں اور خود بھی اس طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ جمعے کے دن کو بڑی عظمت کے ساتھ، بڑی اہمیت کے ساتھ گزارنا چاہیے، اور اللہ کی نعمتوں کو ہیلے اور چال بازیوں کی نظر نہیں کرنا چاہیے۔ چال بازیاں وہ سب جانتا ہے، ہیلے وہ سب جانتا ہے۔ بعض لوگ ہمارے پاس آتے ہیں کہ مجھے یہ مجبوری ہے، یہ معذوری ہے، تو ان کو آپشن تو دے دیتے ہیں کہ یہ مجبوری ہے تو یوں کر لو، لیکن یہ بات ساتھ ضرور کہہ دیتے ہیں کہ عذر مجبوری وہ رکھنا جو قیامت کے دن اللہ کو بھی بتا سکو۔ بھائی اللہ سب جانتا ہے، دلوں کے احوال سے واقف ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو جو ہے وہ اس تفسیر کو سمجھنے کی اور اس کے ذریعے اپنے عمل کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان عذابوں سے اللہ پاک ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائے۔ اس سیگمنٹ میں ہم نے جو ہے وہ یہ 3 آیات کی تفسیر الحمدللہ مکمل کر لی۔ اب ہم بڑھ رہے ہیں بریک کی طرف، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اس سے اگلی آیت کی طرف ہم متوجہ ہوں گے۔ آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، کہیں جانا نہیں ہے، اور اسی ذوق و شوق کے ساتھ آپ نے تلاوت اور تفسیر کے ساتھ شامل رہنا۔ خوش آمدید سامعین و ناظرین، بریک کے بعد پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں دوسرے سیگمنٹ میں، اور پھر مزید آیات کی تلاوت ہوگی انشاءاللہ اور اس کی تفسیر کی طرف ہم بڑھیں گے۔ جی قاری صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ
وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون صدق الله العظيم. قاری صاحب بہت ہی خوبصورت انداز میں قاری صاحب نے آیات کی جو تلاوت ہے وہ پیش فرمائی، اور ان آیات کے ترجمے کی طرف ہم بڑھتے ہیں. ایک دفعہ اس کا ترجمہ دیکھ لیں، پھر اس کی آیات کی طرف ہم تفسیر کے ساتھ متوجہ ہوں گے. تو فرمایا، اور جب موسیٰ نے اپنی امت سے کہا بے شک اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، انہوں نے کہا کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں؟ موسیٰ نے کہا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں سے ہو جاؤں. انہوں نے کہا آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں یہ بیان کرے کہ وہ گائے کیسی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا بے شک وہ فرماتا ہے کہ بالتحقیق وہ گائے نہ بوڑھی ہے نہ بچھیا، ان کے درمیان متوسط عمر کی ہے، سو تم کو جو حکم دیا جاتا ہے اس کو بجا لاؤ. ان آیات میں جو ہم نے آپ کے سامنے تلاوت اور ترجمے کے ساتھ پیش کی، یہ آیات تھی 67 اور 68، یعنی 67 اور 68. ان آیات میں اللہ پاک نے بنی اسرائیل کے اسی تذکرے کو جاری و ساری رکھا، اور اس میں جو اس سے پہلے کی آیات تھی پچھلے سیگمنٹ میں جو ہم نے پڑھی، اس میں تو ان کا ہیلا بیان کیا گیا تھا. یہ بتایا گیا تھا کہ ہیلا کر کے حرام کو حلال کیسے کرتے ہیں. ایک چیز حرام کر دی اللہ نے، تم اپنے ہیلے کر کے اس کو حلال کر رہے ہو. یہ مزاج ان کے اندر موجود تھا. مجھے بتاؤ جو اللہ سے دھوکہ کرنے کی کوشش کرتے ہوں وہ بندوں کو چھوڑتے ہوں گے کسی چیز میں؟ ہیں جی. تو اب وہ تو پہلے بیان ہوا، اب یہاں سے اللہ پاک ایک اور ان کی صفت ذکر کر رہا ہے، اور وہ ہے کٹ حجتی، تکرار، آگے سے جھگڑنا، آگے سے بات نہ ماننا، بات کو ٹالنا، بے جا آگے سے بحث کرنا. یہ بھی ان کے اندر ایک صفت موجود تھی کہ کسی چیز کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، اس سے جان چھڑانے کے لیے کبھی یہ بات پوچھنا، کبھی یہ بات پوچھنا، بلا وجہ کے سوالات کرنا. یہ کوئی اچھی صفت نہیں ہے.
قرآن کریم نے بھی کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے ایمان والو ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کیا کرو کہ اگر وہ تم پہ پھر ظاہر ہو جائیں تو تمہیں بری لگیں۔ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی جب صحابہ کرام سوال کیا کرتے تھے تو ضرورت کے مطابق کیا کرتے تھے، اپنی جائز حاجت کے لیے کیا کرتے تھے۔ سوال کو اس لیے پیش کیا جاتا تھا کہ وضاحت ہم تک پہنچ جائے، اس میں اس لیے کوئی نہیں ہوتا تھا کوئی معاملہ کہ میں جو ہے اس معاملے کو ٹالوں یا لمبا کروں یا میں عمل سے دور ہو جاؤں، اس لیے نہیں ہوتا تھا۔ ہمارے ہاں آج بھی یہ ایک ذہن چل گیا ہے کہ آپ جو ہے نا بس کیلو کال تو بہت کرتے ہیں، کیڑے بہت نکالتے ہیں، عمل کرنے کا جب وقت آئے گا تو پھر کوئی نظر نہیں آئے گا۔ تو یہ ایک مزاج ہے جس کو اللہ پاک نے یہاں پر بنی اسرائیل کے بیان کے ضمن میں ہمیں سمجھا بھی دیا اور بتا بھی دیا۔ اب ہوا یہ کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جس کا نام تھا آمیل، اس کو قتل کر دیا گیا، اور قتل کر کے جو ہے وہ ایک جگہ پر اس کو ڈال دیا گیا۔ اب جو جس قبیلے میں ڈالا گیا وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے تو اسے نہیں مارا، اور کہیں سے اس کے قاتل کا پتہ بھی نہیں چل رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات پتہ چلی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہا گیا کہ آپ ان سے یہ کہیں کہ یہ ایک گائے کو ذبح کریں، گائے کو ذبح کر کے اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا یہ مردے کے جسم پہ ماریں تو وہ مردہ کھڑا ہو جائے گا، اور کھڑے ہو کر یہ کہے گا کہ مجھے کس نے قتل کیا، تو وہ قاتل کا پتہ بتا دے گا، نام بتا دے گا۔ بس اتنی سی کہانی ہے۔ دیکھیں ان کی زندگیوں میں معجزوں کا کتنا دخل ہے۔ ایک قتل کی تفتیش میں بھی جو ہے وہ ان کے لیے یہ آسانی ہے کہ اس میں بھی ایک معجزہ ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ نے صرف یہ عمل کریں اور مقتول خود اپنا قاتل بتا دے۔ کتنی چیزیں انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی۔ اچھا اس میں حکمت یہ بھی تھی کہ یہ جو بچھڑے کی عبادت کر آئے تھے، قرآن نے اس کو کہا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْإِجْلَ، آگے آئے گی یہ بات کہ وہ محبت ان کو پلا دی گئی تھی۔ جب آدمی کسی سے کوئی محبت کرتا ہے نا تو اس کو پی لیتا ہے آدمی، یعنی پینے سے مراد یہ ہے اس کو دل میں اتار لیتا ہے۔ انہوں نے وہ خدا کے بندوں نے بچڑا دل میں اتارا ہوا تھا اور اس کی محبت میں یہ رہتے تھے۔ تو اب تو اس میں مطلب دو قسم کے فائدے ظاہر تھے۔ ایک تو یہ کہ بچڑے کے گلے پہ چھری چلے گی تو ان کی محبت کے گلے پہ چھری چلے گی کہ یہ محبت کرنے کی چیز نہیں ہے، یہ تو یوں کٹ کے جو ہے نا وہ گر جاتا ہے۔ اور دوسری طرف یہ بھی ان کے سامنے ایک منظر آ گیا کہ کتنی ہی اللہ کی ایک بڑی نعمت بھی ہے کہ یار مردہ آپ کے سامنے اور اٹھ کے کھڑا ہو جائے، تو قیامت کے دن بھی تو یہی ہونا ہے کہ مردے کھڑے ہو جائیں گے۔ آج لوگ مانتے نہیں ہیں، تو آنکھوں سے آپ دیکھیں جی کہ مردہ کیسے کھڑا ہوتا ہے، تو یہ بھی فائدہ حاصل ہونا تھا انہیں۔ تو اب انہیں یہ حکم دیا گیا تھا کہ یہ کوئی بھی عام سی گائے لیں اور یہ عمل کریں اور اس کے نتیجے میں یہ سارا معاملہ ہو جائے گا۔ لیکن دیکھیں وہ محبت ایک تو کام آئی ان کی، یعنی ان کے اپنے جو ہے بدعملی کے کام آئی، اللہ سے دوری کے کام آئی، کہ مطلب وہی محبت آڑے آئی، کہنے لگے کہ نہیں جی ہم گائے ہمیں پتہ ہے، پہلے بتائیں گائے کی ڈیٹیل ہمیں دیں، اور یہ اسی لیے ٹال مٹول بھی کر رہے تھے کہ وہی کہ گائے کی کیسے ہم چھری پھیریں گے۔ تو بہرحال اللہ پاک نے ان کو حکم دیا کہ آپ گائے کو ذبح کر لیں۔ تو اب یہ منظر ہے، میں نے اس کا آپ کے سامنے جو ابتدا ہے، پس منظر ہے، وہ آپ کے سامنے میں نے بیان کر دیا۔ گائے کا جو واقعہ یہاں پر سورہ بقرہ ہے، اور یہ دیکھیں بقرہ گائے کو کہتے ہیں اور یہاں اس کا ذکر آ گیا ہے، اس رکوع کے اندر یہ واقعہ بھی موجود ہے اس گائے کا۔ تو اب وہ گائے کہاں سے آئی تھی یہ اگلی آیات کے ضمن میں پھر ہم اس کو بیان کریں گے وہاں پر۔ ابھی ہم نے صرف اس کی دو آیتیں، اس کا ابتدائیہ ہمارے سامنے آ گیا ہے، پس منظر اور اس کے فوائد ہمارے سامنے آ گئے ہیں۔ تو فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم گائے کو ذبح کرو۔ اچھا اب پہلا انداز ان کا، پہلا ریپلائی دیکھیں آپ، قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا، حضرت موسیٰ کو کہنے لگے کہ آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں، یعنی وہ شرعی حکم بتا رہے ہیں،
وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اتنے تو معجزات دیکھ چکے ہو، ایک انہونی بات انہوں نے کی ہے، فطرت سے ہٹ کے انہوں نے یعنی جو عام معمول سے ہٹ کے انہوں نے ایک بات کی ہے کہ مطلب اس طرح آپ کرو گے، گائے ذبح کرو گے تو اس سے قاتل پکڑا جائے گا، تو آپ اس پر ایمان لاؤ اور اس پہ آپ سیدھی طرح کہو کہ بھائی ہم جو ہے وہ ایسا کرتے ہیں، بالکل آپ جو کہتے ہیں ہم نے دیکھا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ تو جواب کیا دے رہے ہیں؟ آپ تو ہم سے مذاق کر رہے ہیں۔ کیا کسی امتی کو اپنے نبی سے اس انداز میں بات کرنی چاہیے؟ تو وہ جو ایک جھکی پن ہے انسان کے اندر کا اور ضدی عنصر ہے انسان کے اندر کا، اور وہ جو انسان کی کٹ حجتی ہے، دیکھیں وہ کیسے سامنے آ رہی ہے کہ حضرت موسیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، ان اکون من الجاہلین، کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ اللہ سے مذاق کرنے والا، اللہ کی شریعت اور اللہ کے احکام میں مذاق کرنے والا، وہ تو جاہل ہوتا ہے۔ سمجھدار، پڑھا لکھا، علم والا بندہ کبھی اللہ سے، اللہ کے حکموں میں بھی مذاق اڑاتا ہے جی۔ آج ہمارے ہاں شریعت میں کئی چیزوں میں آپ دیکھیں گے کوئی فرشتوں کا مذاق اڑا رہا ہے، کوئی روزوں کا مذاق اڑاتا ہے، کوئی جنت جہنم کا مذاق اڑاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ پرلے درجے کے جاہل لوگ ہیں۔ حضرت موسیٰ نے کہا نا اعوذ باللہ نکون من الجاہلین، شرعی حکم میں تمہارے ساتھ مذاق کروں گا؟ کیا میں جاہل ہوں کیا؟ اور اس سے حضرت موسیٰ بھی پناہ مانگ رہے ہیں۔ پناہ مانگنی چاہیے جب شریعت کا کوئی حکم ہو، شریعت کا کوئی معاملہ ہو، تو اس میں انسان کو کس طرح پیش آنا چاہیے اور کس طریقے سے بات کرنی چاہیے۔ قالو، تو کہنے لگے ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، کہنے لگے کہ بھئی اب اتنا بڑا کام ہوگا کہ مقتول جو ہے وہ اٹھ کر کہے گا کہ قاتل یہ ہے، تو یہ تو کوئی عام گائے تو حضرت نہیں ہوگی، یہ ذرا اپنے رب سے پوچھ کے ہمیں بتائیں نا کہ وہ کیا چاہتا ہے، کس طرح کی گائے چاہتا ہے، ذرا ہمیں اللہ سے پوچھ کے بتائیں۔ ادع لنا ربک، یہ ہمارے رب سے ذرا دعا کر دیجئے ہمارے لیے۔ یبین لنا، وہ ہمارے لیے بیان کر دے کہ ما ہیا، کہ وہ کیا ہے۔ قال انہو یقول، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اب ان کو ایک مخصوص گائے کی طرف پھر لے جایا جا رہا ہے۔ پہلے عام گائے تھی، وہ کوئی بھی ہوتی، مگر اب جب یہ سوال زیادہ کر رہے ہیں تو سوال زیادہ کرنے کی قیمت بھی زیادہ ہوتی، زیادہ سوال کرنے سے بندہ پھنستا بھی زیادہ ہے۔ اس کو میں پھنسنے سے ویسے تعبیر کر رہا ہوں، مثال جو ہے وہ اس کی میں نہیں دے رہا، لیکن ایک مثال سمجھانے کے لیے کہ جیسے ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ بھئی کوئی وظیفہ میں نے پڑھنا ہے، تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں اس میں یہ بھی کر دوں، میں اس میں یہ بھی کر دوں، تو سننے والا کہتا ہے جی بسم اللہ، آپ اس کو یوں بھی کر لیں، اتنی دفعہ یہ بھی پڑھ لیں، اتنی دفعہ، کو منع تو نہیں کرے گا۔ تو وہ پوچھ کے نا اپنے لیے کاؤنٹیٹی اور بڑھاتے رہتے ہیں، حالانکہ وظیفہ ان کو مطلق دیا جاتا ہے کہ آپ یہ پڑھ لیں۔ ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دی، تو آپ جتنے سوالات زیادہ کرتے ہیں نا، میں یہ بھی کر لوں، کیا اس میں یہ بھی ہے، کیا اس میں یہ بھی ہے، اور جواب میں ہاں آ جاتا ہے تو وہ ایڈ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ کو جو حکم دیا گیا سادگی سے آپ اس پہ عمل کر لیں، اس میں نجات ہے۔ تو یہ جو ہے نا اب ان کو ایک مخصوص گائے کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ وہ گائے کیسے حاصل ہوگی، یہ پھر اس کا ایک پورا واقعہ ہے، وہ ایک اگلے آیات میں ہم اس پر بات کریں گے، چونکہ ابھی وقت نہیں ہے اتنا۔ تو بس اتنا فرمایا کہ پہلا جو اس کی پھر وضاحت کی گئی اس گائے کی، اس کی اوصاف کی، وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ انہو یقول انہا بقرہ، اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایک ایسی گائے ہے کہ لا فارد ولا بکر، نہ بوڑھی ہے نہ بچی ہے، یعنی درمیانی عمر کی ہے، معتدل ہے اپنی عمر کے اندر۔ عمر کے حساب سے کوئی دیکھ کے کہے کہ یہ بچہ ہے جانور یا یہ بہت بوڑھا ہے، اس طرح کی بات نہیں ہے، درمیانی عمر کی ہے، اور نہ فارز ہے نہ بکر ہے، عوان بین ذالک، بالکل اس کے درمیان کی ہے۔ اب بھی ان کو کیا حکم دیا؟ ففعلوا ما تؤمرون، تمہیں جو حکم دیا کر لو۔ اب بھی اللہ کہہ رہا ہے ففعلوا ما تؤمرون، کر لو، نہ انہوں نے کہا نہیں کرنا۔ انہوں نے پھر اور آگے ہم نیکسٹ پروگرام میں انشاءاللہ اس کی طرف جائیں گے کہ انہوں نے اور کون سی شرائط اور جاننے کی کوشش کی، اور اللہ پھر ان کو ایک مخصوص گائے کی طرف لے کر گیا۔
تو یہ چیز ہوتی ہے. اس میں ہمیں جو اب خلاصتاً ہم آخر میں اس میں سمجھ سکتے ہیں کہ شریعت کا حکم جو ہمیں ملتا ہے اس پر ہم آسانی سے عمل کر لیں، اور ان پر ہم یہ نہ کہیں کہ یار اس میں یہ کیسے ہو گیا. ہمیں اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو ہم اللہ رسول پر اعتماد کو نہ چھوڑیں. جو چیز ہمیں کہی آپ یہ کر لیں. کتنے ہی لوگ ہیں یہاں جو ہے نا اس کے بال کھینچنا شروع ہو جاتے ہیں کھال کے، یار یہ کیسے حکم آ سکتا ہے دین کا، یہ کیسے شریعت میں بھائی جب قرآن میں آ چکا، حدیث میں آ چکا، بات ختم ہو گئی. اللہ رسول کے سامنے صرف سر تھوڑی جھکانا ہے، دل بھی جھکانا ہے، فکر بھی جھکانی ہے، عقل بھی جھکانی ہے. عقل کے تابع نہیں ہے اللہ رسول، عقل اللہ رسول کے تابع ہے. تو ان کو حکم دیا اور یہ اس میں کہہ رہے ہیں یہ بھی بتا دو، یہ بھی بتا دو. تو یہ بڑا ایک واضح پیغام ہے قرآن و حدیث پر عمل کے حوالے سے، اور شریعت اسلامیہ کو دل و جان سے ماننے کے، اس کے سامنے سرنڈر کرنے کے، جھک جانے کے لیے یہ بڑے واضح آیات ہیں جو اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہیں. اس واقعے کو ہم اگلے پروگرام میں انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے اور اس کو مکمل کریں گے. آپ نے ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے. یہ تفسیر کا سلسلہ آپ کے لیے ہے، آپ کے گھر گھر، آپ کے دل، آپ کے جو ہے وہ بچوں اور آپ کے معاشرے کے جو ہے وہ بھلائی اور روشنی کے لیے یہ سلسلہ ARYQ TV نے شروع کیا ہوا ہے. اور ہم جب مل کر قرآن کو سمجھیں گے، پڑھیں گے، دیکھیں گے تو یقیناً اس کی برکات ہمیں حاصل ہوں گی، کیونکہ یہیں سے نور نکلتا ہے. یہی وہ چشمہ ہے جس سے ہدایت جاری ہوتی ہے. یہی اللہ اور اس کے رسول کے فرامین ہیں جسے ہم نے سمجھنا ہے. اور اسی طرح جڑے رہیں. ہمیں بہت اچھا فیڈ بیک آتا ہے، آپ بہت محبت سے سنتے ہیں، بہت پسند کرتے ہیں اس کو. اللہ پاک آپ کی پسند کو اور ہم سب کو اللہ پاک قرآن کریم کی ہدایت نصیب فرمائے اور قبول فرمائے آپ کی پسند کو اللہ پاک. اور قرآن سے آپ کی محبت ہے، یہ اللہ پاک اس محبت کو ہمارے دلوں میں قائم و دائم فرمائے. آج کا پروگرام یہاں ختم ہوتا ہے. اگلے پروگرام میں نئے پروگرام کے ساتھ ہم آپ کے سامنے شامل ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الف لام